وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا. They will ask thee concerning the Spirit. Say, the Spirit is by command of my Lord, and of knowledge ye have been vouchsafed but little. اور تم سے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں، کہہ دو کہ وہ میرے پروردگار کا ایک حکم ہے، اور تم لوگوں کو بہت ہی کم علم دیا گیا ہے۔ سامعین، اب اس آیت کی تفسیر سماعت کیجیے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روح کے متعلق پوچھا گیا، بخاری وغیرہ میں ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کے کھیتوں میں جا رہے تھے، آپ کے ہاتھ میں لکڑی تھی، میں آپ کے ہمراہ تھا۔ یہودیوں کے گروہ نے آپ کو دیکھ کر آپس میں کانا پوسی شروع کی کہ آؤ ان سے روح کی بابت سوال کریں۔ کوئی کہنے لگے اچھا، کوئی روکنے لگے، کوئی کہنے لگے تمہیں اس سے کیا نتیجہ، کوئی کہنے لگے شاید کوئی جواب ایسا دے جو تمہارے خلاف ہو، جانے دو نہ پوچھو۔ آخر وہ آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا۔ آپ اپنی لکڑی پر ٹیک لگا کر ٹھہر گئے۔ میں سمجھ گیا کہ وحی اتر رہی ہے، خاموش کھڑا رہ گیا۔ اس کے بعد آپ نے اسی آیت کی تلاوت کی۔ اس سے تو یہ ظاہر معلوم ہوتا ہے کہ یہ آیت مدنی ہے، حالانکہ پوری صورت مکی ہے، لیکن یہ ہو سکتا ہے کہ مکے کی اتری ہوئی آیت سے ہی اس موقع پر مدینے کے یہودیوں کو جواب دینے کی وحی ہوئی ہو، یا یہ کہ دوبارہ یہی آیت نازل ہوئی ہو۔ چنانچہ مسند احمد کی روایت سے بھی اس آیت کا مکے میں اترنا ہی معلوم ہوتا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ قریشیوں نے یہودیوں سے درخواست کی کہ کوئی مشکل سوال بتلاؤ کہ ہم ان سے یعنی محمد سے پوچھیں۔ انہوں نے یہ سوال بتایا، اس کے جواب میں یہ آیت اتری تو یہ سرکش کہنے لگے ہمیں بڑا علم ہے، تورات ہمیں ملی ہے، اور جس کے پاس تورات ہو اسے بہت سی بھلائیاں مل گئیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ کہف کی آیت نمبر 109 نازل کی، قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا، یعنی اگر تمام سمندروں کی سیاہی مل جائے اور اس سے کلمات الہی لکھنے شروع کیے جائیں تو یہ روشنائی سب ختم ہو جائے گی اور اللہ تعالیٰ کے کلمات باقی رہ جائیں گے، گو پھر تم اس کی مدد میں اور بھی لاؤ۔ یہ روایت سنن ترمذی کی ہے۔ اکرمہ رحمہ اللہ نے یہودیوں کے سوال پر اس آیت کا اترنا اور ان کے پاس مکروہ قول پر دوسری آیت یعنی سورہ لقمان کی آیت نمبر 27 وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ کا اترنا بیان فرمایا ہے، یعنی روئے زمین کے درختوں کی قلمیں اور روئے زمین کے سمندروں کی روشنائی اور ان کے ساتھ ہی ساتھ ایسے ہی اور سمندر بھی ہوں، جب بھی اللہ تعالیٰ کے کلمات پورے نہیں ہو سکتے۔ اس میں شک نہیں کہ تورات کا علم جو جہنم سے بچا لینے والا ہے بڑی چیز ہے، لیکن اللہ کے علم کے مقابلے میں بہت تھوڑی چیز ہے۔ امام محمد بن اسحاق رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے کہ مکے میں یہ آیت اتری کہ تمہیں بہت تھوڑا علم دیا گیا ہے۔ جب آپ ہجرت کر کے مدینہ پہنچے تو مدینے کے علماء یہود آپ کے پاس آئے اور کہنے لگے ہم نے سنا ہے آپ یوں کہتے ہیں کہ تمہیں تو بہت ہی کم علم عطا فرمایا گیا ہے، اس سے مراد آپ کی قوم ہے یا ہم؟ رسول اللہ نے فرمایا تم بھی اور وہ بھی۔ انہوں نے کہا سنو، تم خود قرآن پڑھتے ہو کہ ہم کو تورات ملی ہے اور یہ بھی قرآن میں ہے کہ اس میں ہر چیز کا بیان ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے علم کے مقابلے میں یہ بھی بہت کم ہے، ہاں بے شک تمہیں اللہ نے اتنا علم دے رکھا ہے کہ تم اس پر عمل کرو تو تمہیں بہت کچھ نفع ملے۔ اور سورہ لقمان کی آیت نمبر 27 وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ نازل ہوئی۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے منقول ہے کہ یہودیوں نے رسول اللہ سے روح کی بابت سوال کیا کہ اسے جسم کے ساتھ عذاب کیوں ہوتا ہے، وہ تو اللہ کی طرف سے ہے۔ چونکہ اس بارے میں کوئی آیت وہی آپ پر نہیں اتری تھی، آپ نے ان سے کچھ نہ فرمایا۔ اسی وقت آپ کے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے اور یہ آیت اتری۔ یہ سن کر یہودیوں نے کہا آپ کو اس کی خبر کس نے دی؟ رسول اللہ نے فرمایا جبرائیل علیہ السلام نے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ فرمان بولے آئے ہیں۔ یہودی کہنے لگے وہ یعنی جبریل تو ہمارا دشمن ہے۔ اس پر سورہ بقرہ کی آیت نمبر 97 قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ نازل ہوئی، یعنی جبریل علیہ السلام کے دشمن کا دشمن خود اللہ تعالیٰ ہے، اور ایسا شخص تو کافر ہے کہ جو جبریل سے دشمنی رکھے۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ یہاں روح سے مراد جبریل علیہ السلام ہے، ایک قول یہ بھی ہے کہ مراد ایک ایسا عظیم الشان فرشتہ ہے جو تمام مخلوق کے برابر ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ایک فرشتہ ایسا بھی ہے کہ اگر اس سے 7 زمینوں اور 7 آسمانوں کو ایک لقمہ بنانے کو کہا جائے تو وہ بنا لے۔
اس کی تسبیح ہے سبحانک حیث کنت، کہ اے اللہ آپ پاک ہیں جہاں بھی ہیں۔ لیکن یہ حدیث غریب بلکہ منکر ہے۔ علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ یہ ایک فرشتہ ہے جس کے 70,000 منہ ہیں، اور ہر منہ میں 70,000 زبانیں ہیں، اور ہر زبان پر 70,000 لغت ہیں۔ وہ ان تمام زبانوں سے ہر بولی میں اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتا ہے۔ اس کی ہر تسبیح سے اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ پیدا کرتے ہیں جو اور فرشتوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں قیامت تک اڑتا رہتا ہے۔ یہ اثر بھی عجیب و غریب ہے، واللہ اعلم۔ سہیلی کی روایت میں تو ہے کہ اس کے 1,00,000 سر ہیں، اور ہر سر میں 1,00,000 منہ ہیں، اور ہر منہ میں 1,00,000 زبانیں ہیں، جن سے مختلف بولیوں میں وہ اللہ کی پاکی بیان کرتا رہتا ہے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ مراد اس سے فرشتوں کی وہ جماعت ہے جو انسانی صورت پر ہے۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ یہ وہ فرشتے ہیں کہ اور فرشتوں کو تو وہ دیکھتے ہیں لیکن اور فرشتے انہیں نہیں دیکھتے، پس وہ فرشتوں کے لیے ایسے ہی ہیں جیسے ہمارے لیے یہ فرشتے۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں کہ انہیں جواب دیجئے کہ روح امر ربی ہے، یعنی اس کی شان سے ہے، اس کا علم صرف اللہ ہی کو ہے، تم میں سے کسی کو نہیں۔ تمہیں جو علم ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی کا دیا ہوا ہے، پس وہ بہت ہی کم ہے، مخلوق کو صرف وہی معلوم ہے جو اللہ نے انہیں معلوم کرایا ہے۔ خضر اور موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں آ رہا ہے کہ جب یہ دونوں بزرگ کشتی پر سوار ہو رہے تھے، اس وقت ایک چڑیا کشتی کے تختے پر بیٹھ کر اپنی چونچ پانی میں ڈبو کر اڑ گئی، تو خضر علیہ السلام نے فرمایا، اے موسیٰ، میرا اور آپ کا اور تمام مخلوق کا علم اللہ کے علم کے سامنے ایسا اور اتنا ہی ہے جتنا یہ چڑیا اس سمندر سے لے اڑی۔ بقول سہیلی بعض لوگ کہتے ہیں کہ انہیں ان کے سوال کا جواب نہیں دیا کیونکہ ان کا سوال ضد کرنے اور نہ ماننے کے طور پر تھا، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ جواب ہو گیا۔ مراد یہ ہے کہ روح اللہ کی شریعت میں سے ہے، تمہیں اس میں نہ جانا چاہیے۔ تم جان رہے ہو کہ اس کے پہچاننے کی کوئی طبعی اور فلسفی راہ نہیں، بلکہ وہ شریعت کی جہت سے ہے، پس تم شریعت کو قبول کر لو، لیکن ہمیں تو یہ طریقہ خطرے سے خالی نظر آتا ہے، واللہ اعلم۔ پھر سہیلی نے اختلاف علماء بیان کیا ہے کہ روح نفس ہی ہے یا اس کے سوا، اور اس بات کو ثابت کیا ہے کہ روح جسم میں مثل ہوا کے جاری ہے اور نہایت لطیف چیز ہے، جیسے کہ درختوں کی رگوں میں پانی چڑھتا ہے، اور جو روح فرشتہ ماں کے پیٹ کے بچے میں پھونکتا ہے وہ جسم کے ساتھ ملتی ہی نفس بن جاتی ہے، اور جس کی مدد سے وہ اچھی بری صفتیں اپنے اندر حاصل کر لیتی ہے، یا تو ذکر اللہ کے ساتھ مطمئن ہونے والی ہو جاتی ہے یا برائیوں کا حکم کرنے والی بن جاتی ہے۔ مثلا پانی درخت کی حیات ہے، اس کے درخت سے ملنے کے باعث وہ ایک خاص بات اپنے اندر پیدا کر لیتا ہے۔ انگور پیدا ہوئے، پھر ان کا پانی نکالا گیا یا شراب بنائی گئی، پس وہ اصلی پانی جس صورت میں آیا اب اسے اصلی پانی نہیں کہا جا سکتا۔ اسی طرح اب جسم کے اتصال کے بعد روح کو اعلیٰ روح نہیں کہا جا سکتا، اسی طرح اسے نفس بھی نہیں کہا جا سکتا۔ یہ کہنا بھی بطور انجام کو پہچاننے کے ہے۔ حاصل کلام یہ ہوا کہ روح نفس اور مادے کی اصل ہے، اور نفس اس سے اور اس کے بدن کے ساتھ کے اتصال سے مرکب ہے، پس روح نفس ہے لیکن ایک وجہ سے نہ کہ تمام وجوہ سے۔ بات تو یہ دل کو لگتی ہے لیکن حقیقت کا علم اللہ ہی کو ہے۔ لوگوں نے اس بارے میں بہت کچھ کلام کیا ہے اور بڑی بڑی مستقل کتابیں اس پر لکھی ہیں۔ اس مضمون پر بہترین کتاب حافظ ابن مندہ رحمہ اللہ کی کتاب الروح ہے۔